اور بہت سارے وسائل اکٹھے کر کے ہر وقت تلوار لٹک رہی ہے. وہ کہاں سے لائے تھے؟ اب وہ خط لکھنے کو تیار نہیں ہمارے صاحب. خط لکھنے کو تو ہوتا ہے یار، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ عذاب کا باعث نہیں بنا ہوا. اب پتہ نہیں کام آئے گا یا نہیں آئے گا تمہارے اور تمہاری بھی اولاد کے، کوئی پتہ نہیں. کتنے دیکھیں سوئٹزرلینڈ کے بینک سب سے بڑے گواہ ہیں اس بات کے کہ اربھا لوگ وہاں جمع کروا گئے، ان کے اپنے بچوں کو بھی ان کا پتہ نہیں. کس کے کام ہے؟ دوسروں کے. اس کیا ہے؟ یہ تو اس کا کام ہے کہ آپ کو دے، آپ اس پہ خوش ہوں، دے وہ آپ کے کام آتا ہو، آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہو، جائز اچھی ضرورتیں بچوں پہ لگتا ہو. دیکھیے نا کیا اس سے بڑا کیا ہے؟ وہ پڑا ہوا بہت سارا جو کسی کے کام نہیں آنا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ بڑا قیمتی ہے 1 روپیہ بھی جو آپ کی اپنی اولاد پہ لگ گیا اور اچھے کام میں لگ گیا، ان کی ضرورتوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. یہ اصل وہ ہے وہ جو دوسرے کے پاس ہے اور پتہ نہیں آپ کو ملنا ہے، آپ کی اولاد کے نصیب میں بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ بیکار ہے. وہ بیوی چلی گئی بیچاری، سارے خزانے اکٹھے ہوئے. اب اگر ایمان ہے تو پتہ ہوگا اب تو سب کا حساب ہوگا نا. دوسروں کے کام آئے گا، پتہ نہیں وہ دوسرے کون ہیں. اور سرے مال لے لیا اور رہ نہیں سکتے وہاں جا کے. دنیا کو کہا ہوا کہ میرا نہیں ہے. یار آپ دیکھیے محرومی کی بات، انتہا کی محرومی نہیں. اس سے تو یار میرا 10 مرلے کا 1 کنال کا گھر بہت اچھا ہے جس میں خود رہتا ہوں اور رات دن آرام سے رہتا ہوں. چھوڑی بھائی کیا کرنا ہے اس کو؟ یہ دھوکہ نہیں اس طور کیا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین سب سے بڑی اس سے جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ مثبت سوچ کی بات ہے جو اس کا شکر ادا کرو، جو ہے اس کا ادراک کرو، اس کو یاد رکھو، جو ہے اس کو استعمال کرنے کے طریقے سوچو. یہ جو اللہ نے جسم بنایا اس میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں ہم تو 10% اس کا استعمال نہیں کرتے. اگر ہم اپنی ساری صلاحیتیں 50% تک بھی استعمال کر لیں تو یہ دنیا جنت بن جائے. انسان بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے. انسان بہت اللہ کا بہت بڑی تخلیق ہے. ایسے نہیں ہے کہ سجدہ فرشتوں سے بھی سجدہ کروا دیا. اگر ہم اسی کو ہی آرگنائز کر لیں اور انسانی صلاحیتیں صحیح طور پہ اسی کو جو دیا ہوا ہے اسی کو یوز تو کر لیں تو دیکھیں اس سے کیا کچھ ہوتا ہے، کیا کچھ وجود میں آتا ہے. اب جو ہم اسی کی مثال دینے میں تیار ہیں اس لیے کہ اس جیسا دور کوئی نہیں ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور چرواہے، چھوٹے چھوٹے چند قصبے بستیاں ان کے گھر، بھوک، دریا نہریں کوئی نہیں، بارش نہیں ہوتی، مشکل زندگی ہے، وسائل دنیاوی نہیں ہے، آرگنائزڈ نہیں ہے، سوسائٹی نہیں ہے، کوئی نظام قانون کا نہیں ہے، کوئی عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مطلب ایک انارکی ہے. اور ایک ہستی نے آ کے ان کی صلاحیتوں کو پہلی بات ایمان دیا، مثبت سوچ دی. اس کے بعد ایک رب اور اپنی ذات سے جو ان کا تعلق تھا اس کی بنیاد پہ آرگنائز کر دیا. اور اللہ نے ایسے مواقع دیے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے ان امیوں کے سامنے، ان پڑھوں کے سامنے کہ تمہارے اندر صلاحیتیں بہت ہیں. بدر کیا تھا؟ کئی پہلو ہیں بدر کے، جنگ بدر کی. ایک پہلو یہ بھی ہے نا کہ ان کو یہ ایک میسج گیا، سامنے آئی یہ بات کہ اگر تم کمٹمنٹس ہیں اور صلاحیتیں موجود ہیں تو پھر فرق ان سے پڑتا ہے، ساز و سامان اور ہتھیاروں کی کثرت سے نہیں پڑتا. اور یہ سبق آج بھی مل رہا ہے آپ کو، آج بھی وہ سبق اسی طرح مل رہا ہے. اب یہ جو افغانستان میں ہوا ہے، روس کے ساتھ ہوا ہے یا امریکہ کے ساتھ ہوا ہے. اب بھی مجھے یاد ہے جب یہ امریکن مہم جوئی کا آغاز ہو رہا تھا تو یہ سوال وہاں ڈسکس ہو رہا تھا کہ امریکہ جائے یا نہ جائے، وہاں فوج کشی کرے نہ کرے. تو جو فوج کشی کرنے کے حق میں تھے، بش کی کیبنٹ اور وہ سارے لوگ، اب ان میں سے ایک مجھے یاد نہیں وزیر خارجہ تھا یا کون تھا، انہیں وہ جو ان کا وہ تھا جنگ کا انچارج تھا، اس کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا. اس نے کہا یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، ویتنا سے سبق سیکھا ہے نہیں سیکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم تو سیدھی سادھی ایک بات جانتے ہیں، وی بلیو وی ہیو سپیریئر فائر پاور
and we are going to win. We have superior fire power. जलाने की, भस्म करने की, जिस पे फख्र कर रहे हैं वो इंसानियत को हम भस्म कर सकते हैं, जला सकते हैं, यही है ना, सुपीरियर फायर पावर है. वी आर गोइंग टू विन. अब क्या हुआ, पता चला कि ये सब खाम ख्याली थी. अब तो मिन्नतें हो रही हैं ना कि भी किसी तरह से बात हो जाए और आबरू से निकल जाए. मालूम नहीं वो किस्मत में है, वो आबरू से निकलना है भी कि नहीं. रोज हारा है ना सामने. वही मैसेज जो बदर में मिला था कि इंसान, उसके अंदर जो कुछ है वो बहुत बड़ा है. इंसान को जो दिया हुआ है, उसकी जो सलाहियतें, बशरी सलाहियतें जो है वो बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी हैं. तो जिसने वो दिए उसका हम तो होना चाहिए. हम ये है कुरान मजीद की पहली आयत, सूरह फातिहा की पहली आयत, ये आपको जो मिला है उसको तो दरियाफ्त करें पहले. आपका अपना वजूद और जिस्म और सलाहियतें, इनको दरियाफ्त करें. इनको दरियाफ्त करने का मतलब यह है कि आप अपनी सरवत से आगाह होंगे, बाखबर होंगे कि आपको मिला क्या है, कितना कुछ मिल गया. इनको दरियाफ्त करने के बाद अगर आदमी इस तरफ तवज्जो करे तो ये जहां मौजूद है, जिस तरह से इनका सर्वाइवल और आगे चल रहा है, वो बाहर सारा एनवायरनमेंट, उस पर गौर करके देखे कितनी बड़ी सरबत है ये. पूरी कायनात में अब तक तो कोई ऐसी जगह दरियाफ्त नहीं हो सकी ना, जमीन जैसी, जहां इंसान की जिंदगी जाके आराम से रह सकता हो. अभी तक तो नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है हो, उसे रखी हुई हो, हम कौन है कोई दावा करने वाले. लेकिन ये जो दिया है उसने, कितना खूबसूरत दिया है जिसमें हम रह रहे हैं. इतना यानी आइडियल माहौल और एनवायरनमेंट और तमाम लवाजिमात जो दिए हैं, इस पर तो गौर करें इंसान. और बशरी सलाहियत में ये जो दिया है, इसका अगर हम अपने पास जो है और जो उसने दे दिया है इसको दरियाफ्त कर ले, तो पहला इसके बाद तासुर होता है वो यही होता है कि बहुत कुछ मिल गया है, उसका शुक्र है. इतना ज्यादा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, नजर भी मिल गई, जमात भी मिल गई, बोलने की सलाहियत भी मिल गई, सोचने की भी मिल गई, हाथ पांव भी मिल गए, और उस जिस्म के अंदर खुदकार निजाम भी मिल गया. हमें पता ही नहीं है, दिल धड़क रहा है, मैं नहीं धड़का रहा उसको, मेरा कोई हिस्सा नहीं है, कोई और है, वो धड़क रहा है, वो खून पंप कर रहा है, जिस्म के सेल अपना अपना काम कर रहे हैं, जख्म लगता है मुंदमिल कर रहे हैं, खून दौड़ रहा है, और कहीं अगर सुराख हो जाता है तो वो खुद ब खुद उसकी मुरम्मत शुरू कर देता है, उसे प्रोक्लाडिंग हो जाती है. क्या कुछ दिया है, कैसा निजाम, कैसी शय आपके सुपुर्द कर दी है, और फिर क्या कुछ कर सकते हैं आप. और बदर का पैगाम जो है वो यही है कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, सब्र और नमाज, अल्लाह से ताल्लुक हो और अपनी ख्वाहिशों को आप अपने हाथ में रखें, कंट्रोल रखें, बेसब्रे ना हो, ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर गलत काम ना करें. ये करें तो आप सरवाइव करेंगे. अफगानों के पास यही है, सब्र ही है, और क्या है, दे आर सर्वाइविंग. ये अभी जीता है ब्रेडफोर्ड से परसों तरसों के इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, जॉर्ज गैलोवे. मेरी शायद बात इसकी बताई भी थी आपको पिछली दफा. जॉर्ज गैलोवे जो है ये स्कॉटलैंड का है, और ये पहले दिन से मुखालिफ है इराक और अफगानिस्तान की जंग का शदीद. फिर इसने जो तकरीरें की और कोई बयानात दिए तो अमेरिकन ने कहा कि जी इसने हमारी उसके खिलाफ जो हमारे फैसले हैं, हमारी जो क्या है सॉवरेनिटी है, उसके खिलाफ इसने बातें की, तो इस पर केस वेस बनाने का सोच, तो इल्ज़ाम लगे. तो ये वेंट टू अमेरिका और कहा कि मैं डिफेंड करने आया हूँ, और जज के सामने इसने बैठ के जो दलाइल दिए तो वो लाजवाब हो गए. और यहाँ बरतानिया में भी वही था कि भाई मुसलमानों को दोनों जगह इनके खिलाफ जंग करो. इसके बावजूद उसने जो वहां जाके जिस तरह दलाइल दिए थे, तो यहाँ की सुर्खियां ये थी कि ब्रेट यानी एक ब्रिटिश आदमी जो है उसने उनको खामोश करवा दिया और उसको विन नहीं कर सका. तो जॉर्ज गैलोवे ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, तो उसका वो मैंने खुद देखा है उसका इंटरव्यू. अब ये ब्रेडफोर्ड में मुसलमान ज्यादा हैं, उनके वोटों से कामयाब हुआ है, दोबारा बाई इलेक्शन में जीता है, और लेबर वालों को शदीद, लेबर का इलाका है पुराना, वो 9 साल के बाद हुआ है. अच्छा, उसने जो इंटरव्यू था वो अजीब था. उसने कहा ये देखिए मैं वेस्ट में पैदा हुआ हूँ, और अब वेस्ट जिस तरह फैसले कर रहा है मुझे शर्म आती है कि मैं वेस्ट में पैदा हुआ. क्यों? उसने कहा यार देखो, दुनिया में सबसे गरीब को
ہتھیاروں کے اعتبار سے سب سے کمزور قوم، اکانومی کے اعتبار سے سب سے کمزور قوم، اس پر دنیا کی سب سے امیر، سب سے طاقتور قوم نے حملہ کر دیا. ڈوب مرنا چاہیے. کس آپ انصاف کی بات کرتے ہو؟ کس برابری کی بات کرتے ہو کہ دنیا کی سب سے قوی اور سب سے امیر اور سب سے طاقتور قوم نے سب سے کمزور اور غریب قوم پہ جا کے حملہ کر دیا؟ یہ ان اٹ سیلف یہ ایونٹ شرم کے قابل ہے ویسٹ ساری کے لیے. انہوں نے کہا اس سے زیادہ شرم کی بات یہ ہے کہ پھر شکست کھا رہے ہو، وہی قوت شکست کھا رہی ہے. اب اس میں کوئی غلط خلاف واقعہ بات تو نہیں کی اس نے، حقیقت آ رہی ہے. اچھا ڈسیزن فیکٹر کون ہے؟ وہ سپیریئر فائر پاور تو ڈسیزن فیکٹر نہیں ہے نا. پھر کس سے ڈسیزن کس سے ہو رہا ہے؟ انسان کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے، ہیومن کوالٹیز جو ہے، سروائیو کون کر رہا ہے، ون کون کر رہا ہے؟ انسان کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے وہ ون کر رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے اس کا اور ایمان ہے. اسے پتا ہے کہ یہ زندگی عارضی اور زوال پذیر ہے اور ہے، اسے یقین ہے، مر جاتا ہے. اور جس کو یہ یقین نہیں ہے، جو سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اسی کے لیے اس سب کچھ کو اچھا رکھنے کے لیے دنیا میں ہر جرم کر گزرو، وہ موت سے ڈرتا ہے، وہ بھاگ رہا ہے. تو ون کرنے والا آیا ٹیکنالوجی ہے یا ون کرنے والا وہی ہے جسے اللہ نے اسی طرح تخلیق کیا ہے؟ یہ بتائیے، یہ فتح کس کی حصے میں آ رہی ہے؟ اسی انسان کی آ رہی ہے جو فطرت کے قریب تر ہے، وہی جیت رہا ہے، جو صبر کر سکتا ہے وہی جیت رہا ہے. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ میرے پاس ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، اور انسان کے پاس جو ثروت ہے اس سے بڑی تبدیلیاں آ سکتی، سب کچھ بدل سکتا ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے، اور بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے. یہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے خزانوں اور جو اللہ نے دی ہے نعمتیں ان کو دریافت کرنے کا نتیجہ ہے. اور اس سے ایک نئی بات کا آغاز ہوتا ہے، وہ منفی نہیں ہوتی، اجاڑنے والی نہیں ہوتی. میرے پاس بہت کچھ ہے، میں چینج کر سکتا ہوں، اور اس طرح چینج کر سکتا ہوں جس طرح دینے والا چاہتا ہے، جس طرح بنانے والے کو پسند ہے اس طرح میں چینج لا سکتا ہوں. اس سے مثبت سوچ کوئی نہیں ہوگی. اور جہاں بھی آگے وہی سعودی جو عرب کی میں بات کر رہا تھا، جزیرہ عرب کی، کچھ نہیں تھا، ہیومن ریسورسز کو آرگنائز کر دیا گیا اور دنیا میں ایک اتنا بڑا انقلاب آ گیا، اتنا بڑا انقلاب